الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا کریم ٹی وی اردو میں۔ ناظرین، اس سے پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے آپ کو بتلایا تھا کہ دعا کے لیے کیا بنیادی شرائط ہیں کہ جن کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ توحید، دوسری چیز عقل حلال، تیسری چیز صدق مقال۔ آج ہم اسی کی ذرا سی تشریح کے ساتھ ایک اور شرط آپ کو بتلاتے ہیں۔ دعا جب مانگے تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے، مخلصین لہ الدین۔ اخلاص کے بغیر کوئی دعا اللہ رب العزت کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاص میں اگر تھوڑی سی بھی کسی دوسرے کی شرکت ہو جائے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ یہاں عبادتی کا معنی تمام مفسرین نے دعائی سے کیا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی اے دعائی، سیدخلون جہنم داخرین۔ کیا فرمایا؟ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، ناک بھویں چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں ہم کیوں مانگے، ہمارے پاس کیا نہیں ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، جو گھمنڈ کرتے ہیں، غرور کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین۔ یہ اپنا انجام سن لیں، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ رب العزت ان کی ناکیں رگڑ کے، ان کو ذلیل و خوار کر کے جہنم میں جھونکے گا۔ کیا جرم ہے ان کا؟ جرم ان کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتے، اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتے۔ اللہ سے دعا نہ مانگنے والے، غرور و گھمنڈ میں مبتلا ہونے والے، یہ کہنے والے کہ ہمارے پاس کی چیز کی کمی ہے کہ ہم مانگے، ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، جب اللہ رب العزت کے نزدیک اتنے مردود، اتنے ناکارہ، راندہ درگاہ، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ جو آدمی اللہ رب العزت کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگتا ہے اس کا کیا حال ہوگا۔ ایک آدمی اللہ رب العزت سے نہیں مانگتا تھا، غیر سے بھی نہیں مانگتا تھا، اس کو غرور تھا، گھمنڈ تھا اپنی دولت کا۔ اللہ رب العزت نے بتلایا کہ یہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اب ایک آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے، وہ دوسرے فرشتے ہوں، نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، پیغمبر ہوں، شہید ہوں، یہ سب اس کی مخلوق ہے۔ فرشتوں کو بھی اس نے ہی بنایا، نبیوں رسولوں کو بھی اس نے ہی بنایا، پیروں ولیوں کو بھی اسی نے بنایا ہے، سب اس کے مخلوق ہے، سب اس کا دیا کھاتے ہیں، اس کا دیا پہنتے ہیں۔ جو درجے اور مرتبے ان کے پاس ہیں یہ سب اللہ رب العزت کے دیے ہوئے ہیں، ان کے اپنے آپ گھر میں ایجاد تھوڑے ہوئے ہیں، تو سب بندے ہیں اس کے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں سے اگر کوئی مانگنے لگے تو قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، سب سے بڑا گمراہ وہ ہے کون؟ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ دیا اور دوسروں سے مانگ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعائیں قرآن شریف میں موجود ہیں، اولیاء کرام کی دعائیں بھی موجود ہیں، اصحاب کہف کی دعائیں، مومن آل فرعون کی دعا اور دیگر لوگوں کی دعائیں، اور انبیاء کرام 25 انبیاء کرام کی دعائیں قرآن شریف میں موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اکرم تک آپ دیکھیں کسی بھی دعا میں اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کسی اور کا ذرہ برابر بھی ذکر نہیں ہے، ذرہ برابر ذکر نہیں۔ اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا نام لینا باعث برکت ہے، تو اس کا طریقہ بتلایا رسول نے۔
دعا مانگو تو یوں مانگو، اللہم الہ جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. اللہ اکبر. فرشتوں کا نام لیا، نبیوں کا نام لیا. کیا کہا؟ اللہم الہ جبرائیل، اے اللہ، اے جبریل کے رب، میکائیل کے رب، اسرافیل کے رب، ابراہیم کے رب، حضرت یعقوب کے رب، اسحاق کے رب، میری دعا سن لے، میری فریاد کو پہنچ، میری مراد پوری کر دے، میری جھولی بھر دے. ہائے ہائے، کیا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. آج کتنے سارے لوگ ہیں جو ادھر ادھر بھٹکتے پھر لوگوں کے، مولویوں کے، ملاؤں کے، میاں جیوں کے بتائے ہوئے طریقے پر جو شیطان ان کو بتلاتا ہے وہ گمراہی ان لوگوں میں پھیلا دیتے ہیں. رسول کے طریقے کو چھوڑ دیے. تو پہلی شرط، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا اللہ رب العزت کے قبول ہو جائے تو مخلصین لہ الدین، صرف اللہ سے دعا مانگے. دماغ میں آپ کے صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں. حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، بگڑی بنانے والا اللہ ہے، جھولی بھرنے والا اللہ ہے، مصیبت دور کرنے والا اللہ ہے، ہر طرح کی ضرورت پوری کرنے والا اللہ ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں. لا الہ، کوئی معبود نہیں، کوئی دعائیں سننے والا نہیں، کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا نہیں. تو اخلاص دعا میں ضروری ہے. اخلاص کے ساتھ اگر آپ دعا کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اب دوسرا ادب، دعا کا پہلا ادب کیا تھا؟ اخلاص للہ تعالی. دوسرا ادب کیا ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کریں. کچھ اور نہیں آتا آپ کو، الحمد پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا. قل هو اللہ پڑھیے، اللہ کی حمد و ثنا. پھر اس کے بعد نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے. اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی محترم پر درود. اگر آپ اس طرح سے دعا مانگیں گے، ادب ہے دعا کا. نیت، دل اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہے، جھکا ہوا ہے، دماغ میں دل میں صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور پھر اسی کی حمد و ثنا کر رہے ہیں. یہ نبیوں کا طریقہ ہے، یہ رسولوں کا طریقہ ہے، یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے اولیاء کا طریقہ ہے، یہ بزرگان دین کا طریقہ ہے. وہ جب مانگتے تھے تو اللہ کی حمد و ثنا سے شروع کرتے تھے. اللہ کی حمد و ثنا. اللہم رب انی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت. یہ طریقہ ہے کس کا؟ انبیاء کرام کا، بزرگان دین کا. اس طریقے کو اگر آپ اپنائیں گے تو آپ کی دعا انشاءاللہ قبول ہوگی. اور ساتھ میں درود. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ درود نہیں پڑھتے اور دعا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہوتی. دعا قبول کیسے ہوگی؟ جو طریقہ آپ کو بتلایا گیا وہ طریقہ آپ فالو نہیں کر رہے. جس طریقے سے آپ کی دعا اللہ رب العزت تک پہنچتی ہے وہ طریقہ آپ نے اختیار نہیں کیا. ایک حدیث میں ذکر کیا گیا کہ جب بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو اس کی دعا ادھر میں لٹکی رہتی ہے. تو آپ کی دعا تو ادھر میں لٹکی ہوئی ہے. اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اللہ تک آپ کی دعا جائے اور وہ آپ کی دعا قبول کرے اور آپ کی ضرورت پوری کر دے، تو اخلاص کے ساتھ، اللہ کی حمد و ثنا کے ساتھ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. ناظرین، پھر ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ